پیسہ کمانا مشکل ہے اور شیطان آپ کو ڈراتا ہے فقر سے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو کیا کر رہے ہو, اتنے پیسے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. قیامت کا دن ہوگا اور پورا مدینہ مصعب بن عمیر کے پلڑے میں رکھا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر گئے تھے مدینہ کی طرف اور 1 سال کے اندر ان کی دعوت دینے کی وجہ سے شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ بچا ہو جہاں پہ اسلام داخل نہ ہوا ہو. کہ you don't have to underestimate yourself. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ایسی عطا فرمائیں گے شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو. کہ جب بھی میں کسی حافظ سے ملتا ہوں یا مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھائی حافظ ہیں تو میری ایک جو رغبت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث جو ہم سب نے سنی ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا علیہ السلام کہ جیلسی اچھی چیز نہیں ہے. پازیٹیو جیلسی آپ کے اندر ہو سکتی ہے لیکن وہ صرف 2 کیٹیگریز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں. نمبر 1 وہ قاری, وہ حافظ جس کو قرآن سونے نہیں دیتا. وہ شخص رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اس کی محبت ہے قرآن مجید کے ساتھ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لو لیٹر ہے فار دی ہیومینٹی. بیکاز اللہ لوز ہز کریشن. یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنٹی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کیا اور یہ کتاب نازل کی ہے. تو وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. اس کی بیک بیڈ کے ساتھ نہیں لگی ہوتی بلکہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز میں کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے بتایا ایسے شخص سے جو پازیٹیو جیلسی ہے کہ کی جا سکتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حسد. حسد کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں یا کوئی دوست ہیں, ان کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے تو آپ نے حسد کیا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, اس سے ختم ہو جائے اور وہ آپ کے پاس آ جائے. دس از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت دی گئی ہے, آپ یہ ضرور خواہش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو پہلی کیٹیگری ہے وہ الاؤ نہیں ہے, جو سیکنڈ ہے وہ الاؤڈ ہے. ایسے حافظ سے اگر آپ ملیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی آواز عطا فرما دیں, مجھے بھی ایسی میموری عطا فرما دیں کہ میں قرآن مجید حفظ کر سکوں, تو یہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 2 ایک ایسا شخص جو رات دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ مشکل کام ہے. پیسہ کمانا مشکل ہے اور شیطان آپ کو ڈراتا ہے فقر سے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو کیا کر رہے ہو, اتنے پیسے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہو, یہ تو تمہارا جو ہے بینک بیلنس کم ہو رہا ہے. نہیں, یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. تو اگر وہ شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتا کہ اس کے بینک میں کم پیسے ہیں یا زیادہ ہیں, تو ایسے شخص کے اوپر بھی رشک کرنا جائز ہے. میننگ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی مال عطا فرمائے تاکہ میں آپ کی راہ میں خرچ کروں. تو یہ 2 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. تو یہ صحابی ہماری امت کے ایک قراء میں سے قاری ہیں. ہی از ون آف دی قراء آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ انصاری ہیں. انصار 2 کیٹیگریز ہیں صحابہ کی. وہ صحابہ جنہوں نے مائیگریٹ کیا تھا مدینہ کی طرف وہ مہاجرین کہلائے جاتے ہیں, اور جن صحابہ نے یا جن لوگوں نے ویلکم کیا تھا ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار یہ پلورل ہے اور اس کی سنگولر فارم کیا ہے؟ ناصر. ناصر ہیلپر کو کہتے ہیں, رائٹ؟ ناصر ہیلپر. ہیلپر, میں تو ہیلپر بھی خیال سے بول رہا ہوں, سبحان اللہ. تو بہرحال جب تجوید کچھ زیادہ ہو جائے نا تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. انگلش میں بھی تجوید چل رہی ہوتی ہے, ہیلپر. اللہ المستعان. Alright, so Ansar were the helpers
تو یہ انصاری صحابی ہیں اور ان کا قبیلہ ہے خزرجی ہیں، اور دو ہی بڑے قبیلے تھے عرب قبائل مدینہ میں، اوس اور خزرج، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس اور خزرج کی آپس میں ٹسل لگی رہتی تھی۔ خزرج چونکہ والیوم میں بڑے تھے تو یہ زیادہ مارا کرتے تھے اوس کو، تو بہرحال یہ جو ہے خزرجی ہیں، اور خزرج کے جو سب ٹرائب ہے بنو نجار، یہ ان کا ٹرائب ہے، اور بنو نجار میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں۔ بنو نجار دے آر دی میٹرنل ریلیٹیوز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ریلیشن تھا بنو نجار کے ساتھ، اور ان کی کنیت ہے ابو المنذر، اور ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو مدینہ میں رہا کرتے تھے اور ہی واز لٹریٹ، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی، not everyone was learned at the time، تو یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان کے کزن ہیں ابو طلحہ انصاری۔ Question: Who is the wife of Abu Talha Ansari? She is very famous. ام سلیم، اور ام سلیم سبحان اللہ، ان کے بارے میں ہم نے ایکچولی ان کی پوری فیملی کے بارے میں ہم نے بات کی ہوئی ہے۔ ابو طلحہ کی ایک میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں کہ بڑے کمال کے لوگ تھے۔ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ مطلوب ہے، یہ سٹینڈرڈ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب گھر میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو طلحہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی، اسی وقت ہی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت سنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں مدینہ میں میرے کافی باغ ہیں اور وہ کافی رچ تھے، اور میرا ایک باغ ہے جو کہ بالکل مسجد نبوی کے قریب ہے، اور اس گارڈن کا نام تھا بے روحا، اس گارڈن کے اندر کنواں بھی تھا، اور دیکھیں اس زمانے میں پانی ہونا بھی بڑی پریویلیج کی بات تھی، گارڈن ہونا۔ تو یا رسول اللہ I really love my garden، مجھے یہ گارڈن بڑا پسند ہے، لیکن میں یہ گارڈن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ آیت سنی ہے کہ تم نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اینڈ رسول اللہ he was very happy۔ تو بہرحال یہ ابو طلحہ انصاری ہیں۔ اگر ہم ان کے پیرنٹس کی بات کریں، ابی بن کعب کی بایوگرافی ان کی ہمیں بتاتی ہیں، ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کی جو ایج تھی عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی تھی، اور اپروکسیمیٹلی ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً رسول اللہ کی ایج کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایٹ دی اینڈ آف ہز لائف ان کے پیرنٹس کے بارے میں آتا ہے وہ حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر آج ہمیں موقع ملا۔ دیکھنے والا جو نریٹر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں، ان کے کمپلیٹ وائٹ ہیئرز ہیں ان کے سر پہ، اینڈ ہی از ہیونگ وائٹ بیئرڈ، اور بڑے اولڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی واز ویئرنگ وائٹ ٹربن ایز ویل، جو انہوں نے ٹربن پہنی ہوئی ہے، اینڈ ہی واز ہیونگ بلیک آئیز، تو بڑی پرومیننٹ تھے جب وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچے۔ تو یہ کون ہے؟ ابی بن کعب کی ڈسکرپشن ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور ان کی جہاں تک اسلام لانے کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں تھے اور 11واں سال ہے نبوت کا، تو ہمارے نبی دعوت دیا کرتے تھے جب حج کا سیزن آتا تھا، اور یہ حج کا سیزن یہ پری اسلامک ایرا ہے، میننگ یہاں پہ جو اوریجنل حج کے مناسک ہیں ابھی تک وہ جو ہے لاگو نہیں ہوئے تھے، رائٹ؟ تو جب لوگ آ کے حج کیا کرتے تھے، بت ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے نبی کیمپ ٹو کیمپ جا کے دعوت دیا کرتے تھے کہ جی اسلام یہ ہے، اور اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ آئے تھے مدینہ سے، یثرب، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے مصعب بن عمیر کو ساتھ میں بھیجا کہ جا کے آپ
دین کی دعوت دیں. دا نیکسٹ ایئر جب حج کا وقت آیا تب شروع میں تقریباً 6 صحابہ آئے تھے اور کئی نریشن میں آتے 12 صحابہ تھے. نیکسٹ ایئر they were around 70 صحابہ who came, یعنی بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور اس لاٹ میں ابی بن کعب بھی تھے اور اس کو کہتے ہیں عقبہ ثانیہ. اور عقبہ جگہ کا نام ہے ثانیہ، سیکنڈ جو بیع ہوئی تھی وہاں پہ بیعت ہوئی تھی تو اس میں ابی بن کعب بھی شامل تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو 1 سال کا ٹینور ہے ابی بن کعب اس ٹینور میں اسلام انہوں نے قبول کیا اور مصعب بن عمیر کی دعوت سے ہی الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اب دیکھیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے بھی ہم کافی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں، امام بحقی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور پورا مدینہ مصعب بن عمیر کے پلڑے میں رکھا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر گئے تھے مدینہ کی طرف اور 1 سال کے اندر اندر ان کی دعوت دینے کی وجہ سے شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ بچا ہو جہاں پہ اسلام داخل نہ ہوا ہو، میننگ آلموسٹ ایوری ون ایکسیپٹڈ اسلام. اور یہ صرف ایک شخص کی محنت تھی، مصعب بن عمیر. تو یہاں سے ہمیں ایک یہ بھی پوائنٹ ملتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ایسی عطا فرمائیں گے شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو. اور ہمیں یہ بار بار مصعب بن عمیر کے بارے میں جیسے ہم نے دیکھا، ایک اور صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب غزوہ احزاب تھی بہت مسئلہ چل رہا تھا اور مسلمان بڑے پریشر میں تھے تو پتہ ہی چلا کہ جو پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا حملہ کرنے کے لیے اور بڑا مسئلہ تھا. اس سچویشن میں پتہ یہ چلا کہ اب اندر سے بھی جو منافقین ہیں اور جو یہود ہیں جو کہ آلریڈی اندر ہیں مدینہ کے، وہ بھی بغاوت پہ اتر آئے ہیں. جو ان کا کانٹریکٹ تھا کہ جی ہم مل کے دفاع کریں گے مدینہ کا، اب یہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. ایک صحابی ہیں وہ پہلے نان مسلم تھے، اسی دوران جب یہ سچویشن چل رہی تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے. ان ایک صحابی کی وجہ سے ساری سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، انہوں نے کچھ ایسی جو ہے وہ چال چلی. تو بہرحال what I mean to say here is کہ کبھی کبھار ایک شخص بھی بہت زیادہ کام کر لیتا ہے. تو مصعب بن عمیر نے جو ہے ان کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، he was learned. ہمارے نبی کے نا کچھ کاتبین بھی تھے، اس کو آپ سیکرٹری کہہ لیں کہ یہ ہمارے نبی کے he was one of the secretaries of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے ہمیں جو فضائل ہیں، جو فضل ہے یا جو مناقب ہیں ابی بن کعب کے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے ایک دفعہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا القرآن من 4، قرآن لو 4 لوگوں سے، عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو 4 صحابہ کا نام لیا گیا ہے ان میں سے 2 مہاجرین ہیں اور 2 انصار ہیں. انصار کون کون ہیں؟ معاذ بن جبل اور ابی بن کعب، اور باقی مہاجرین ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں کئی صحابہ اس کا مطلب ہے ایسے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار ہم تو بہت لیٹ ہم نے اسلام قبول کیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے لیٹ اسلام قبول کیا لیکن اب دیکھیں الحمدللہ وہ کہاں تک پہنچے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو تو ان 4 لوگوں سے سنو، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ ان کے مناقب میں ان میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے اور یہ کبھی کبھار آپ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امتیوں کے ساتھ وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور ان میں سب سے زیادہ شدید اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جب بات آتی ہے وہ عمر ہیں، میننگ نو ٹالرنس when it comes to اسلام. اور عمر بن خطاب کی پرسنالٹی ایسی پرسنالٹی تھی